کراچی جا کے قید ہو گئے, 40 سال قید رہے ہیں, پھر اب قید سے نکلے ہیں. میرے والد صاحب آرمی میں تھے, اور ہم ڈفرینٹ شہروں میں رہے ہیں, موسٹلی ان کنٹونمنٹس, اور ہم لوگ ایسٹ پاکستان میں بھی رہے ہیں 4-5 سال. تو جی ہاں, 69 we finally then we came to Sialkot after father's retirement, اور ہم لوگ وہاں سیٹل ہو گئے تھے Sialkot, پر بزنس نہیں چلا تو پھر لاہور آئے, and then we had to go to Karachi. تو ہم لوگ 72 میں کراچی گئے, but in 74 I joined Merchant Navy. 74-75 I was in Marine Academy. 75 then I joined ships. I was mostly out of Karachi. یہ پی این ایس سی ہوتی تھی یا میں نے این ایس سی جوائن کی تھی, نیشنل شپنگ کارپوریشن, which was later they renamed it PNSC. انہوں نے ایکوائر کر لیا تھا, پی ایس سی کمپنی تھی, اس کو ایکوائر کر کے پی این ایس سی کر لی تھی. اس وقت کراچی ہاربر تو ایک بڑا ہاربر ہوتا ہوگا نا اس خطے میں, بہت زبردست. جی یہ میرا خیال دنیا کے بہترین ہاربرز میں سے تھا کراچی, لیکن یہ کہ اس کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کیا گیا ہے. یعنی ماڈرن موسٹ مشینری لگی ہوئی تھی ہمارے پاس, کرینز وغیرہ تھی. پہلے ہم نے اس کو جب اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کر پائے تو وہ دبئی اور باقی مڈل ایسٹ سائڈ پہ پھر موو ہو گیا. جی ہاں, کراچی تو ایک بڑا آپ بولیے کی پورٹ اس لحاظ سے بھی تھا کہ یہ گلف کے انٹرنس پہ ہے, اور بڑا پورٹ تھا. یعنی میرا خیال یہاں کا سب سے بڑا پورٹ جو تھا کراچی ہی تھا ایک زمانے میں. پھر انہوں نے بعد میں دبئی وغیرہ ڈیولپ کیا. میرے چچا وہاں پہ ہاربر پائلٹ یا ہاربر وہ ہوتے تھے جو جا کے بورڈ پہ جا کے پھر اس کو اندر لے کے آتے تھے. کبھی ہو سکتا جی جی, پائلٹس مرزا راشد بیگ. تو جی 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 جی, راشد بھی وہاں کو چچا تھے. جی 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 صحیح ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی میری اکیڈمی کے تھے, وہ 14 بیچ سے تھے, میں 12 بیچ سے تھا, وہ 14 بیچ سے تھے. اچھا, او ماشاءاللہ. میں اچھا بعد میں وہ ہاربر پائلٹ بن گئے تھے. جی ہاں, جی جی جی. مرزا راشد بیگ جو ہے وہ شاہد بیگ کے بھائی تھے, مرزا شاہد بیگ کے یا کزنس تھے یا اچھا اچھا. یہ ہمارے والد کے 72 کزنس تھے. سبحان اللہ. سوچے اور یہ ایسے مل جل کے رہتے تھے کہ there was no difference between سگے بھائی بہن and cousins. They were all the same. کوئی ان میں فرق نہیں ہوتا تھا. اس زمانے میں یہ لوگ دلی سے جب آئے تھے تو پاکستان کوارٹرز میں ان کو تھوڑی سی جگہ ملی تھی, وہاں پہ رہتے تھے, اور لائن سے سب لوگوں کے گھر تھے, تو وہ بس ایک دوسرے کی شاپنگ ہوتی رہتی تھی. اوکے اوکے, صحیح ہے, ماشاء اللہ. تو I was mostly out of Karachi sailing, اور پھر finally I left sea in 2015 was my last sailing, and 2018 I migrated to Islamabad. تو اصل کراچی میں جو کنٹینیوس 3 سال رہا ہوں وہ 15 سے 18 تک. And throughout this time, Shaheen auntie was with you on the ships and the kids, یا وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ No, about 30% of the time she was sailing with me. Okay. نہیں تو نارملی وہ کراچی میں رہتی تھی, ان کی اپنی آپ کو معلوم ہے ایکٹیویٹیز بہت ہیں. الحمدللہ وہ چیز بزی ہو رہے ہو. She is a stalwart of her community. ماشاءاللہ سے وہ جو کام کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور ان کا کام کنٹینیو. یہاں سے آپ کی ساری جرنی ٹورڈز ایجوکیشن کیسے شفٹ ہوتی ہے؟ نہیں, میری جرنی ایجوکیشن کی بڑی پرانی ہے. When my children were still in the school, یہ لیٹ 80s کی بات ہے, and I was never satisfied with education actually. مجھے تھا کہ ایک تو یہ تو بالکل ہی کلیئر تھا کہ یہ اسلام کے لحاظ سے تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. وہ ذہن میں تھا کہ بھئی فرام دا اسلامک پرسپیکٹیو دس ایجوکیشن سسٹم از ہیزرڈس, یا بولیے کہ یہ بالکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے.
تو وہ میرے ذہن میں تھا. اور ارلی 90s آئی میٹ رائد افضل بٹ. آپ لوگوں نے شاید نام سنا ہوگا. رائد افضل بٹ, ہی ہیڈ کم فرام امریکہ. وہ ایم ایس کرے تھے وہاں پہ ایجوکیشن میں, اور انہوں نے مجھے پھر انٹروڈیوس کرایا جان ہالٹ سے. And then I read John Holt early 90s, and then I realized what was the problem. John Holt, اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو, he was a researcher on child education. ان کا یہ کلیم تھا کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے بالکل بھی چائلڈ سائیکالوجی سے کمپیٹیبل نہیں ہے. اور انہوں نے بھی ریسرچ کی تھی 6-7 سال, وہ بھی میری طرح ڈسسیٹسفائیڈ تھے ایجوکیشن سے. He became a teacher after retiring from Navy. He was a submariner actually. Oh wow, وہ 40 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں. تو he was advised by his sister and friends کہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جوائن کر لیں. He became a maths teacher. The problem that he found was children were not taking any interest in learning. تو انہوں نے پھر different methodologies try کی and all failed. Then he set aside everything, اور 7 سال تک وہ چھوٹے بچوں پہ ریسرچ, آبزرویشنل ریسرچ کرتے رہے کہ ہاؤ چلڈرن لرن. اور اس کے بعد then he realized کہ جو بچوں کی جو لرننگ سائیکالوجی ہے that is totally different than what the West has perceived or what the Western education system was designed upon. So then he started making a lot of noises. He became very popular in a very short time. اور وہ پھر ٹی وی میں آ کے ان کے پروگرامز وغیرہ. تو this was not liked by the American education department where he was working, and he was thrown out of the education department. لیکن اس بندے نے پھر وہ پہلی کتاب لکھی اپنی ریسرچ پہ بیسڈ, How Children Fail. اور پھر انہوں نے that was basically focusing on how our education system is failing the children to match their capability of learning, capacity of learning. اور اس کے بعد then he wrote a book How Children Learn, جس میں انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن رکھی کہ based upon the actual natural child learning how we should teach our children. تو یہ 2 کتابیں جو ہیں وہ واقعی مارکا آ رہا ہے, اور they gave me a new vision in education. So what I realized was not the only content which was problem in education. پورا کا پورا structure جو education کا ہے that is at fault. That is not matching child learning design جو اللہ کی طرف سے, یا natural design جس کو ہم بولتے ہیں. That was very interesting for me, and then there was no way stopping of my endeavors. پھر میں غصہ چلا گیا. میں نے اچھا خیر 95 میں ہم نے 2 انسٹیٹیوٹ بھی لانچ کیے. 95 میں ایک انسٹیٹیوٹ ERI کراچی کے نام سے, ایجوکیشن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کراچی. مائی سیلف رائد افضل بٹ were the main people, اور اس کے بعد اور بھی کچھ لوگ تھے. میں نے یہ کیا, رائد افضل کو اپنے ساتھ ملایا. ہم نے بولا کہ لیٹسٹ لانچ. ہمیں جو ہے جماعت اسلامی نے اپروچ کیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی انسٹیٹیوٹ بنا دیں جس میں ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کر سکیں. تو آئی آسک دیم کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیا فرام دا اسلامک پرسپیکٹیو ایجوکیشن کو وضع کر لیا ہے. تو دے سیڈ نو. تو میں نے بولا اصل تو ہمیں پھر جو فوکس کرنا چاہیے کہ ہاؤ شوڈ دا ایجوکیشن بی فرام دا اسلامک پرسپیکٹیو. اینڈ دے سیڈ ویل یو آر رائٹ, تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو 95 میں ہم نے پہلا اپنا انسٹیٹیوٹ لانچ کیا ERI کے نام سے کراچی میں, جس میں جماعت اسلامی کے 5-6 لوگ تھے اور میں اور رائد افضل بٹ تھے. وہ 1-1.5 سال میں 1 جنوری 95 میں ہم نے انڈیور شروع کیے. بائی مارچ دا انسٹیٹیوٹ واز آلریڈی لانچڈ. اور ایک ہمارے ٹرسٹیز تھے جنہوں نے ایک گھر بھی دے دیا اپنے والد کا اس کو ہاؤس کرنے کے لیے, اسٹل دیا ان نارتھ نازر آباد. وہاں پہ رائد افضل بٹ نے بھی اپنے ایکٹیویٹی بھی شروع کر دی. تو مارچ تک ہم نے پہلا شروع کر دیا تھا سیشن, اور ماشاءاللہ اس سے بڑے لوگ نکلے, جس میں سے ایک آپ کے سلمان آصف صدیقی بھی ہے, اور شاہد وارسی ہیں, ابرار مگون ہیں, ارشد ہیں, بہت سارے جنہوں نے پھر وہ اپنے اپنے الگ فیلڈ میں لگ گئے. وہ
97 میں ہم جو ہے نکال دیے گئے اس انسٹیٹیوٹ سے. جب وہ اسٹیبلش ہو گیا ان کو تھوڑا یہ خدشہ تھا کہ یہ جماعت اسلامی سے چھن جائے گا انسٹیٹیوٹ, تو وہ ان کو عموماً خدشہ رہتا ہے اس گروپ کو, چھن بھی جاتے ہیں ان سے ادارے. پھر وی لانچ آور سیکنڈ انسٹیٹیوٹ بائی دا نیم آف سینٹر فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس میں بھی کچھ ہماری غلطی تو نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا, اس پہ بھی جماعت اسلامی کے لوگ تھے, تو وہ بھی 1-1.5 سال ہم رہے. اس کے بعد پھر ہم سے وہ بھی چھن گیا. Was CRD doing similar work to what ERI was doing? کیا ان کے objectives اور goals similar ہی تھے؟ جی ہاں, نیئرلی سملر. Okay. لیکن ERI کے ساتھ جو ایک اسکول سسٹم عثمان پبلک بھی جڑا ہوا تھا. Right. Probably that was more focused on teachers training. جب ہم CERD میں آئے تو اس میں that was more on education development, school development and education development. عثمان پبلک اسکول ہمارے گھر میں الفلا روڈ پہ PCHS کے اندر بھی ہوتا تھا. ہوگا اس کی پھر بہت ساری برانچز بن گئے. جی اوکے, ویری گڈ. وہاں پہ وہ امینہ آپا جو تھیں اپنا فلاورز آف اسلام یا وہ بھی چیک کراتی تھی. نہیں, ان کا تھا اسٹار لنکس کے نام سے اسکول تھا. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤ, آئی میٹ وے بیک ان mid 90s probably 95-96 میں, اور جب ملی تو میں نے بولا کہ یہ I imagine she was Dr. Amina Murad. اس کے بعد میں واپس آیا, then he joined IOBM as my student in I was her supervisor in MS in education میں, اور اب وہ PhD کر رہی ہے, ماشاءاللہ ڈاکٹر بن رہی ہے. یہ بڑی ماشاءاللہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ ایک بندہ اگر ایک سیڈ لگاتا ہے اور وہ کہاں تک اس کا میسج جاتا ہے. مطلب ماشاءاللہ جیسے سلمان صاحب بھی ہیں, اب آپ وہ جس انسٹیٹیوٹ کا بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک چیز سٹارٹ کی اور کرتے کرتے کتنے سارے لوگ اس سے نکلے اور ہر ایک نے اپنا ایک انڈیویجول سٹارٹ کیا, اور وہ میسج کہاں تک جاتا ہے. میں وسیم بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے آنے سے پہلے عابد انکل کو وہی ہم ڈسکس کر رہے تھے, ہماری بھی جب جرنی سٹارٹ ہوئی تھی ان لاہور, مجھے یاد ہے کہ جس ٹائم میکسیمم پریشر تھا نا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یار ہوم اسکول کریں نہ کریں, پتہ نہیں یہ چیز ہے ٹھیک ہے نہیں ہے. مجھے یاد ہے اس ٹائم عابد انکل سے فون پہ میری بات ہوئی تھی, اور وہی گروپس کے تحت پتہ لگا, پھر وہاں سے نمبر ملا, وہاں سے خیر میں نے کال کی, وہاں سے نے بڑا اچھا گائیڈ کیا تھا. اور اس کے بعد میں ان کو بتا رہا تھا کہ وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ وی آر آن دا سیم جرنی, اور وہ چل رہی ہے. اور آج بہت ساری باتیں مجھے عابد انکل کی آج سمجھ آ رہی ہیں, جو کہ انہوں نے ایک دفعہ لاہور آ کے ایک سیشن کرایا تھا, اور اس میں مجھے یاد ہے 3 لوگ تھے, صرف 3 فیملیز آئی تھیں. اور کیونکہ ہم اس ٹائم لاہور میں فیملیز بھی ڈھونڈ رہے تھے, نہیں مل رہی تھیں, لیکن بڑا اچھا وہ سیشن تھا. اور آج جا کے وہ ان کانٹیکسٹ بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں فرام ایجوکیشن پرسپیکٹو. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کہ یہ بات ایجوکیشن علم سے ریلیٹڈ ہے, کہ اگر آپ اسپیشلی علم کا سیڈ بیجیں گے تو وہ تو بہت فلاور کرے گا انشاءاللہ, اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو گرو کرتی ہے بائی شیئر. اگر آپ اس کو اپنے پاس کوپٹن رکھیں گے تو وہ گرو نہیں کرے گی. میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے وہ بنیادی ادارے رکھے, وے بیک ان آئی تھنک لیٹ 80s اور ایون بیفور دیٹ, مجھے یہ تھا کہ کوئی ایسے کام کرنے چاہیے ہیں جو سب سے زیادہ ویلیوبل ہوں صدقہ جاریہ کے لحاظ سے. تو آئی واز میٹنگ ڈفرینٹ پیپل, اور ان دنوں آپ ضیاء الحق جب تھے تو بڑا چرچا تھا اسلامک نظام کا, اسلامی نظام. میں تو اس بندے کو تھوڑا اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ ہی ڈیڈ اٹیمپٹ ٹو ورک آن اسلامک سسٹمس, جیسے بھی لوگ ان کو دیکھتے ہوں, لیکن میں ان کو کافی ویلیوبل سمجھتا ہوں. تو اس زمانے میں آئی میٹ سم انٹلیکچوئلز لائک ڈاکٹر انیس احمد اور ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری, اینڈ آئی آسکڈ دیم, یہ اسلامی نظاموں کی بات ہو رہی ہے, اب آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلا نظام کیا ہونا چاہیے جس پہ ہم کام کریں. اچھا, آئی واز کلیئر, میرے ذہن میں تھا کہ یہ ایجوکیشن سسٹم از دی اسٹارٹنگ پوائنٹ. تو دے بوتھ سیڈ کہ ایجوکیشن پہ,
that confirmed my belief. اور مجھے تھا کہ بس ایجوکیشن میں لگ جاؤ. As you know, I was in Merchant Navy most of the time sailing. Sailing میں ایک تو اللہ وقت بڑا دیتا ہے سوچنے کا, اور باقی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جہاز کے ہو رہتے ہیں, جب ہم جہاز سے اترتے ہیں تو بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں. تو وہ جو یہ فارغ وقت تھا, الحمدللہ اس کو میں نے یوٹیلائز کیا, جہاز کو یوٹیلائز کیا سوچنے کے لیے. اور جب میں یہاں آتا تھا تو میرا فارغ وقت انہی چیزوں میں لگتا تھا, یا تو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. I did my MBA. First I did my, when I joined Merchant Navy I was just an FSC. تو اس کے بعد میں نے when I 82 I go down for my second officer's examination and I did my BA in philosophy, Islamic history, Islamic studies. ان دو سبجیکٹس میں میں نے BA کیا چھٹیوں میں. And then in 2006 through 2011 I was doing my PhD. تو وہ میں نے الحمدللہ اللہ نے ایسا جاب ہی دے دیا تھا, تو وہ مسلسل میرا تھا ٹارگیٹ کہ ایجوکیشن پہ ہی کام کرنا ہے. بہرکیف میں ان کو اسد صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے فوکس کیا اصل میں اقبال پہ اپنی PhD کے بعد سے. اور ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ آپ کو واقعہ سناؤ. I never imagined that I would be studying or writing on Iqbal because I did not know Iqbal. And I was already 50 years of age. So 51 mein I started my PhD, and I did my PhD from International Islamic University, Malaysia. تو وہاں پہ جو میری ملے سپروائزر تھی اور ایک یوگینڈا کے کو سپروائزر, انہوں نے مجھے زبردستی اقبال پہ ڈالا ملیشیا. اب میں ان سے بولوں کہ بھئی میں اقبال کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, میں اپنا تھیسس لکھوں, یہ تھیسس تم پاکستان بھیجو گے لامحالہ اس لیے کہ اقبال پہ ہوگا, اور وہاں ماشاءاللہ ایک سے ایک ایکسپرٹس ہیں اقبال کے, and I'll be given a very very tough time. تو میں بڑا ان سے میں نے کوشش کی جان چھڑانے کی, لیکن وہ ایڈمنٹ رہی کہ نہیں, we want to know what اقبال said about education. تو that was how I was put into اقبال. اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہر چیز. اور اس کے بعد سے I was amazed. جو اسکول ہوم ایجوکیشن یا ہوم اسکولنگ کی یا نیچرل لرننگ کی بات کرتے ہیں, اقبال اس سے بہت آگے. اور 100 سال پہلے اس نے انسان کو ڈیفائن کیا تھا کہ انسان ہے کیا, ہاؤ ڈز اے ہیومن آپریٹ. جو اقبال کا ہیومن ماڈل ہے جس پہ ابھی میں ریسرچ کر رہا ہوں, دیٹ از امیزنگ, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریپلیکا آف قرآنک ہیومن ماڈل. وہ اقبال کی جو کوشش رہی وہ قرآنک ہیومن ماڈل کو اس نے ریوائیو کیا ہے. ڈائنامک ہیومن بینگ. اگر آپ دیکھیں کہ حضور کے بعد 100 سال میں ہم ہر چیز کے ٹاپ میں کس طرح پہنچ گئے. حضور نے وہ پیسو لوگ تیار کیے تھے یا پرو ایکٹیو لوگ تیار کیے تھے. ہمارا پورا جو آئیڈیالوجیکل تھنکنگ ہے وہ پرو پیسو ہے کہ کنارے رہ کے اپنا جو ہے کام کرتے رہو اور باقی جو ہے مغرب کو فالو کرو یا کسی اور کو فالو کرو. تو یہ ماڈل حضور کا تو ڈیفینیٹلی نہیں تھا. انہوں نے وہ ایسے لوگ تیار کیے جو حضور کے بعد 100 سال میں دنیا کے ہر شعبے میں ڈومینیٹ کر جاتے. How was that? Who were they? How were they prepared? میں ابھی جو میں سوچتا ہوں ریسرچ کر رہا ہوں کہ وہ تیار کس طرح ہوئے تھے وہ لوگ. I mean that was amazing. حضور سے یہ بتائیے آپ مجھے, آپ لوگ یہ بتائیے کہ سب سے بڑا خطبہ حجۃ الوداع, سب سے بڑا خطبہ وہی ہے. آپ باقی آپ جتنے بھی خطبے حضور سے دیکھتے ہیں وہ 5-5 منٹ کے. اوکے آپ کے اگر ذہن میں کوئی اور ہے تو بتائیے. دیٹ ول بی این ایڈیشنل نالج. نہیں, اٹ واز آلویز شارٹ ٹو دی پوائنٹ, نو فلف, ڈائریکٹ. یہ میں نے علماء سے پوچھا ہے, علماء کے محفلوں میں پوچھا ہے میں نے یہ سوال. And they said کہ حجت میں نے بولا کتنے منٹ کا خطبہ تھا, انہوں نے بولا 10 سے 15 منٹ. 10 سے 15 منٹ کا خطبہ تھا. میں نے بولا دوسرے خطبے کتنے کے, بولتا 5. تو میں نے بولا حضور
تو کبھی ریٹورک استعمال ہی نہیں کرتے تھے یا بڑی بڑی خطاب ہو حضور کے کہ آؤ جمع ہو اور میں 1 گھنٹہ تم سے خطاب کروں. وہ حضور کا طریقہ ہی نہیں تھا جو آج کل ہمارا طریقہ ہے. شارٹس اصل یہ تو وہی بات آ گئی کہ شارٹس بالکل. اور وہی شارٹس میں آ گئے نہیں. اور یہ ایون اگر آپ بچوں کا بھی دیکھیں اٹینشن سپین بھی تھوڑا سا ہوتا ہے. مطلب آپ بہت لمبا ٹائم نہیں ہوتا جس کے اندر وہ بیٹھ کے 4 گھنٹے پڑھیں. وہ چھوٹے ٹائم سپینز ہوتے ہیں جس میں جو افیکٹو ہوتے ہیں. they're not interested in the context. یہ وہ کہاں سے آئے ہیں, least bothered about it. یہ کیوں ہے, یہ تھوڑا سا اس کو انالائز کیجئے, میں پھر اپنا انالیسس پیش کروں گا کہ یہ کیوں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیسے سمجھ رہا ہے انسان. یہ حضور کے زمانے میں لوگوں نے کیسے سمجھا, اور ایسے لوگ تیار ہوئے جو they were extremely dynamic, پیسو نہیں تھے. یعنی وہ لوگ یہ نہیں تھے کہ پھر وہ اپنے گاؤں چلے گئے اور نمازیں شروع کر دی اور وہاں پہ جو ہے وہ کنارہ کش ہو گئے دنیا سے. they got 100% involved in the world. ہارتے تھے پھر لڑتے تھے, پھر ہارتے تھے پھر لڑتے تھے, پھر جیت جاتے تھے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ حضرت خالد بن ولید کی ہسٹری آپ پڑھ لیجئے. ان کی جو وارفیئر تھی, بہت دفعہ ہارے لیکن وہ ایڈمنٹ رہتے تھے اور وہ آخر میں جیت جاتے تھے. اچھا, آپ اس کو تھوڑا سا انالائز کیجئے کہ یہ کس بیسس پہ تھا کہ حضور نے کیوں چھوٹی چھوٹی باتیں رکھیں, یعنی صرف نصیحتیں یا ریمائنڈرز. وائی ناٹ جو آج کل خطبے ہوتے ہیں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے جو خطاب ہوتے ہیں, وہ حضور کے زمانے سے کیوں نہیں ثابت, جس کو ہم بڑا پسند کرتے ہیں. آج کل بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں اور لوگ واہ 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 کرتے ہیں, لیکن چینج زیرو ہوتا ہے, چینج کوئی بھی نہیں ہوتا. آپ نے آبزرو کیا بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑی محفلیں, زندگی بھر انہوں نے محفلیں لگائی, لیکن چینج آپ نے بہت کم دیکھا فرام دی کریکٹ پرسپیکٹو. وہ ٹھیک ہے ایک گروپ کے ساتھ جوائن ہو گئے, لیکن ان سے کوئی لیڈر نکلا آگے, ان سے کوئی آپ کو ہادی نکلا آگے؟ نہیں, بالکل نہیں, پتہ نہیں. یہ میرا خیال پھر وہی چیز واپس اسی آتی ہے جیسے وہ میتھڈالوجی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, جو میتھڈالوجی کریکٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شاید افیکٹو نہیں ہو پاتی چیز. اچھا, لیٹ us visit one قرآنک آیت. اس کو تھوڑا غور کیجیے. یہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے. سورہ روم 30ویں سورہ ہے, سورہ روم 30ویں سورہ, اور یہ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے جو بولتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ. اپنا چہرہ جما دو دین حنیف کی طرف. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ. دین کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین جو ہے دین اللہ کی فطرہ ہے اور اسی پہ انسان کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, لا تبدیل لخلق اللہ. اور یہ ڈیزائننگ یا یہ جو ہے اللہ کی خلقت تم بدل نہیں سکتے. ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور یہی اصل دین ہے, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل اصل میں بیسز ہے. آپ کی ڈیزائننگ کس پہ ہوئی ہے؟ فطرہ پہ ہوئی ہے. بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, انگریزی کا ورڈ کیا ہے فطرہ کے لیے؟ نیچر. نیچر از اے سیکولر ورڈ. نیچر سے کچھ آپ کو معلوم نہیں ہوتا. نیچر ٹھیک ہے, جس کو انہوں نے خدا بنا دیا, ٹھیک ہے. لیکن فطرہ جو ہے, فطرہ ہے فاطر سے. فاطر کیا ہے؟ بنانے والا. اللہ فاطر السماوات والارض. ٹھیک ہے. فطرہ جس طرح بنایا گیا ہو, تو کوئی بنانے والا ہوگا جس نے بنایا ہوگا. تو فطرہ میں that is 100% indicative of a creator, of a designer. فطرہ ورڈ ہے. یہ وہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن والی بات ہے کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں میننگ لوز ہو جاتا ہے اکثر, وہ اس کے ایکچوئل پتہ نہیں لگتی ایسنس. تو اللہ نے ہر چیز کو ڈیزائن کیا اور اسی
पैटर्न पे इंसान को, फितरा पे इंसान को डिजाइन किया है, और ये भी बोल दिया कि ये फितरा बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये दिस इज इंडिकेटिव कि वी आर डिजाइंड बीइंग ह्यूमन, and everything is 100% designed by the creator for its purpose. जिस पर्पस के लिए कोई चीज पैदा किया गया, अल्लाह ने बिल्कुल वैसी डिजाइनिंग उस पे दी है। ठीक है, अब आप विजिट कीजिए सूरह अल-आराफ की 172वीं और 173वीं आयत, सूरह अल-आराफ, जो बोलता है कि हजरत आदम के बाद उनसे तमाम आने वाले लोगों को निकाला गया। उनकी बोलते हैं पुश इस्तेमाल करते हैं, उनके पुश लाइन से तमाम आने वाले लोग, जिसमें आप भी थे, हसन साहब भी थे, और मैं भी था, और उनसे अल्लाह ने सवाल क्या पूछा? अल्लाह ने सवाल पूछा, अलस्तु भी रब्बिकुम। आप ये देखिए, ये नहीं कि अल्लाह ने बोला कि मैंने बताया कि मैं रब हूँ। अल्लाह ने सवाल पूछा, दैट मीन्स उससे पहले उनके बिल्कुल बुनियादों पे अल्लाह ने इल्म, रब का इल्म डाल दिया था। तो उनसे पूछा अलस्तु बि रब्बिकुम, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? कालू बला, उन्होंने कहा बेशक, शाहिद ना, हम अपने ऊपर गवाही देते हैं कि आप हमारे रब हैं। ठीक है, तो दिस वाज 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। सही है। फिर अल्लाह ने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए बता दिया कि तुम आखिरत में ये ना बोलो कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि आप हमारे रब हैं, या फिर ये बोलो अपने अगेंस्ट गवाही दे सकोगे, या फिर ये बोलो कि हम तो बाद के आने वाले लोग, तो पहले वाले लोग बहक गए तो हम भी बहक गए। यानी कितना क्लियरली मेंशन कर दिया, व्हाई ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डीड्स, बिकॉज ही हैज बीन गिवन द नॉलेज। और नॉलेज किस चीज का? मालिक या खालिक का नहीं, रब का। रब इज अ वेरी वेरी वाइड डोमेन। यानी आई फील रब जो है दैट, रब का जो नॉलेज है पूरी नॉलेज का अहाता करता है। जितनी नॉलेज एग्जिस्ट करती है ना, उसका अहाता करता है। ठीक है, अब इसको आप उस आयत से मिलाएं जिस आयत मैंने, जो सूरह रूम की 30वीं आयत से मिलाएं, तो आप तो इस नॉलेज के साथ डिजाइन किए गए हैं। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। अब आप तीसरी आयत पे आए, आयत का हिस्सा जो 5 जगह आया है कुरान में, वला तज़िरु वाज़िरातन विज़रा उखरा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हर आदमी इंडिविजुअल है, and he is 100% responsible for his own deeds. 100%। हर आदमी इंडिविजुअल है और 100% है अपने डीड्स का। तो इसको अगर आप तीनों आयत को मिलाएं तो इससे ये इस चीज का इज़हार होता है कि यू आर सेल्फ कंपोज, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। आपके अंदर अल्लाह ने हर चीज डाल दी है। ठीक है, मगरिब इसको नहीं मानता, इसलिए कि मगरिब खालिक को नहीं मानता और डिजाइन को नहीं मानता। तो मगरिब का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, वो इंटरवेंशनल है। गो के अब जाके थ्रू देयर रिसर्च दे हैव रियलाइज्ड दैट ह्यूमन बीइंग इज प्री प्रोग्राम्ड एंड दे आर अमेज्ड। उनके यहाँ बहस ये हो रही है कि प्री प्रोग्राम किसने किया होगा इंसान को। They have conducted experiments on young children as young as 2 months old, and they have found out कि 2 महीने के बच्चे के अंदर वैल्यू सिस्टम होता है। That child knows right from wrong। ये आप कभी जाइए टीवी में, even young children know right from wrong, तो आपको वो पूरे एक्सपेरिमेंट्स आ जाएंगे। डिफरेंट प्लेसेस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, यूके में और यूएसए में, कि इंसान जो है उसके अंदर वैल्यू सिस्टम होता है। तो वो अब वो बहस छिड़ी है कि पैदा होने से 2 महीने के अंदर कैसे इतनी तेजी से डेवलप कर लेता है, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन प्री डिजाइन। अब आप फर्क समझ रहे हैं हमारे तालीमी निज़ाम में और मगरिब के अप्रोच में, जो हमारा असल तालीमी निज़ाम जो अल्लाह की तरफ से नेचुरल। अब आप उसमें आइए जो मैंने बात बोली हजूर के बारे में, कि हजूर छोटी छोटी बातें करते थे। अच्छा चले कुरान को लीजिए, कुरान की जो वर्सेस हैं उनको
क्या बोलते हैं आप, कुरान की जो वर्सेस हैं वो क्या कहलाती हैं? आयात। आयात का क्या मतलब है? आयात का क्या मतलब है? आयात का मतलब है रिमाइंडर्स, निशानियां और रिमाइंडर्स। ठीक है, अब इसको आप रिलेट करें कि हर चीज मौजूद है आपके अंदर, दीज आर जस्ट रिमाइंडर्स। ये निशानियां हैं आपके उस इल्म को निकालने के लिए जो आपके अंदर मौजूद है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो मेरा तो असल में बचपन से ये बड़ी हद तक चीजें जो हैं ये मेरी इम्पिंज कर दी थी कि भाई ये चीजें हैं तो ये निजाम कैसे सही हुआ, जो इंटरवेंशनल निजाम। You were not able to implement this with your children क्योंकि वो उस वक्त तक बड़े हो चुके थे। मसला असल में यही हुआ, और जो सबसे छोटा था मेरा बेटा अब्दुल्ला, उस पे मैंने ये 92 की बात है, वाज बोर्न इन 92, उसमें मैंने जॉन हॉल्ट की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया था जो बड़ी आसान थी। बड़ी आसान थी, आप ये काम कर ले, वो बच्चा जो है ना वो आप फैसिनेटिंग, आप हैरान रह जाएंगे। उसका ये था कि बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल इंसान जिस तरह तुम बड़ों को ट्रीट करते हो इस तरह बच्चों को ट्रीट करो, उनसे बिहेव करो, कोई गोगो गागा नहीं। इसलिए कि हमारा तरीका वो नहीं है, हम बच्चों को अलग ट्रीट करते हैं। हमारी अजम्पशंस होती हैं कि बच्चे के पास कम अकल है, कम समझ है, और उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें जो है उसको गाइड करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बच्चा जो है बहक जाएगा। हम बच्चों पे कंट्रोल सिस्टम्स लगाते हैं, और यही हमारा तालीमी निज़ाम लगाता है, यही मदारिस लगाते हैं। Am I right or wrong? जी बिल्कुल, You're absolutely right. हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए गए, हम इस तरह से डिज़ाइन नहीं किए गए। हम पूरी कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी के साथ पैदा किए गए हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिस तरह मैंने आपसे बात बोला कि एक छोटे बच्चे में भी वैल्यू सिस्टम होता है, बच्चा जितना डिसिप्लिन्ड होता है और जितना इंटेलिजेंट होता है, दैट इज अमेजिंग, दैट इज, आई मीन, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ। हम ये ऑब्जर्व क्यों नहीं करते माँ बाप? हम तो बस बच्चे को कंट्रोल करने के पीछे लगे रहते हैं। बच्चा जो अल्लाह की तरफ से पैदा होता है नेचर पे, वो हदीस भी कोट की जाती है ना कि बच्चा तो नेचर पे फितरा में पैदा होता है, वालिदैन है जो उसको दूसरी तरफ ले आते। अल्लाह ने जो उसकी असल साख्त बनाई होती है उसको हम बिगाड़ देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करते। आप बोले डिस्ट्रॉय इसलिए नहीं होती कि ये साख्त आप बदल नहीं सकते, लेकिन उसको हम करप्ट कर देते, जैसे हम आप हो गए साहब। हम वो इंसान नहीं है जो अल्लाह ने जिस तरह हमें डिजाइन किया था। अब आप लोगों के जहनों में थोड़े सवालात आ रहे होंगे, खास तौर पे कि हजूर ने क्या किया। हजूर ने क्या किया कि वो ऐसे लोग तैयार किए कि वो 100 साल में हर चीज में छा गए। वो हजूर ने क्या किया होगा? यू ऑब्जर्व, हजूर ने कोई लंबी चौड़ी तकरीरें तो नहीं की, कोई दिन भर बुला के मस्जिद नबवी में हजूर कोई उनकी सरजनेश या बोलिए कि गाइडेंस वगैरह तो हजूर कभी भी नहीं करते थे। मेरे नजदीक हजूर ने 2 मेन काम किए, और वो दोनों जो है, आप लोग जब स्कूलिंग की बात करते हैं या होम एजुकेशन की या ग्रूमिंग की बात करते हैं, वो दे आर नियरली 90% आई वुड से ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, एक काम ह्यूमन डिग्निटी का कायम करना, ह्यूमन रेस्पेक्ट, ह्यूमन के सेल्फ को रेस्पेक्ट करना। हजूर की पूरी आप हिस्ट्री उठा के देख लें, उनके सवाने उम्री, कभी उन्होंने किसी से बदतमीजी नहीं की या बदतमीजी से पेश नहीं आए, अपने दुश्मन से भी बदतमीजी से नहीं पेश आए। नहीं। हजूर से लोग क्यों चिमटे, यानी इवन वहां पे कन्वर्जन्स में हजूर के बिहेवियर को देखें। जो औरत उन पे कचरा फेंकती थी तो उसके साथ वो इतने इज्जत से पेश आए कि वो औरत भी मुसलमान हो गई। तो जो सहाबी हजूर से चिमटे हुए थे, हजूर ने उनकी रेस्पेक्ट की, विच इज नेचुरल टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। अल्लाह की तरफ से दी हुई है रेस्पेक्ट, ये स्पेशली इन दैट एनवायरनमेंट जहां पे बिल्कुल नहीं थी रिस्पेक्ट। जी ह्यूमन उसकी थी नहीं, वो गुलाम और औरत और मर्द का तफर्रका,
तो वो स्टेटस की रिस्पेक्ट थी, हुजूर ने इस रिस्पेक्ट को रेस्टोर किया। सबसे पहली बात होता क्या है, जब आप ट्राई कीजिए, बच्चों में ट्राई कीजिए, आप लोगों ने ट्राई भी किया होगा, जब आप बच्चों को उनकी डिग्निटी को डैमेज नहीं करते या ब्रीच नहीं करते, तो बच्चा सबसे ज्यादा अपने ऑपरेशनल लेवल में कॉन्फिडेंस में आता है। बच्चा आपसे कोई थ्रेट नहीं फील करता। बच्चा आपसे जब उसकी आप इज्जत करते हैं तो आपसे थ्रेट नहीं फील करता। ये माहौल बिल्कुल ऑपोजिट स्कूलों में है। स्कूलों में हर चीज थ्रेट है, राइट फ्रॉम दी बेल, जब स्कूल शुरू हो बच्चे को मुसलसल थ्रेट पे रखते हैं। दैट इज नॉट हाउ ह्यूमन ऑपरेट्स। तो जब आप डिग्निटी देते हैं तो इंसान अपने नेचुरल आउटपुट लेवल पे आता है हर लिहाज से। डज इट मेक सेंस टू यू? एब्सोल्युटली। अच्छा, जब ठीक है, अच्छा, सो व्हाट इज द सेकंड थिंग हो गई जी? सेकंड थिंग जो हजूर ने किया, हजूर ने कुरान से जोड़ दिया। कोई हजूर को बुला के लंबी लंबी तफासिर पेश आप बता दिए कि हजूर ने बुलाया लोगों को और कुरान की एक आयत दी और उसकी तफसीर शुरू कर दी। आप ये बताइए कि अगर कुरान आपके खालिक की तरफ से उतरा है, जिसने आपको डिजाइन किया है, तो इज इट पॉसिबल कि वो आपके लिए मुश्किल बनाए हो? अगर कुरान अल्लाह मुश्किल बनाते तो हमारे बड़े मजे थे, आखिरत में बोलते कि अल्लाह तूने इतनी मुश्किल किताब उतार दी, अब हमसे क्या तो पूछता है? समझ रहे हैं आप? कुरान आपको लेके आगे चलती है, हर आपका वो फ्रेमवर्क दे देती है, बोथ आपका परसेप्शन का भी और वर्किंग फ्रेमवर्क, जो आपको आगे ले जाता है। ठीक है, आप सुनते हैं कि हजूर के जमाने में लोग कुरान से इतने जुड़ गए थे कि एक एक रात में कुरान खत्म करना शुरू कर दी थी, जिसमें हजूर ने तनबीह फरमाई। है ना? हजूर ने बोला नहीं भाई, ये नहीं थे कि सवाब के खातिर पढ़ते थे, दे वर टॉकिंग टू देयर क्रिएटर थ्रू कुरान। आई मीन इट वाज समथिंग सो, बोलिए, उनके लिए इतनी बड़ी बात थी कि वो क्रिएटर से डायरेक्ट मुखातिब हैं। Okay, now ठीक है, I'd like to ask you a question, pertinent question. जी जी जी। हमारे खित्ते में Arabic is not our natural language, and it is not for the majority of the world. Quran is in Arabic, and when you translate it to another language, उसका आपने देखिए कि क्या, right? So it's okay for introduction, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए आपको अरबी आनी चाहिए। How do we reconcile this? Because इसकी वजह से बहुत गैप है। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया। अमूमन लोग करते हैं, अंग्रेजी हमारी मदर टंग है, हम 1.5 साल के बच्चे को अंग्रेजी सिखा देते हैं। 1.5 साल के बच्चे को आप सिखाते हैं अंग्रेजी? बिल्कुल। आप अरबी इसलिए नहीं सिखाते, अरबी इसलिए नहीं सिखाते कि आपकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। अंग्रेजी इसलिए सिखाते हैं कि वो आपकी प्रायोरिटी में है। लैंग्वेज इज नो इशू, बिलीव मी। लैंग्वेज बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है, बड़ा भी आसानी से सीख जाता है। ये हमारे ऊपर हवा जो क्रिएट कर दिया गया अरबी का। अरबी इज सो सिमिलर टू उर्दू, इंग्लिश इज मच फर्दर देन व्हाट अरबिक इज, कंप्लीटली फॉरेन। तो अरबी, हम अंग्रेजी तो बड़े जल्दी सीख जाते हैं, महीनों में सीख जाते हैं। बच्चों को 1.5 साल 2 साल के बच्चों को अंग्रेजी फरफर आ जाती है, लेकिन अरबी नहीं आती। अरबी इसलिए नहीं आती कि हमारी प्रायोरिटीज में है ही नहीं। तो जब आपकी प्रायोरिटीज में नहीं है तो आखिरत में तो आप प्रायोरिटीज के लिहाज से आप जान से जाएंगे ना। इधर आओ, तुमने क्या किया बताओ? मैंने क्या किया या अल्लाह? बोलेगे या अल्लाह आपने तो कुरान अरबी में उतार दी थी मेरी जबान। अल्लाह बोलेगा अंग्रेजी तो तुम्हारी मादरी जबान थी, तुम तो फरफर बोलते थे। नहीं, आप सोचिए कि डज इट मेक एनी सेंस? अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल अंकल, इसको मतलब आजकल के ज़माने में जिस तरह से एक एनवायरनमेंट बन चुका है और सारा, इसको हम बच्चों के लिए और इवन अपने लिए भी ये इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए कि ठीक है, चलें आप एक स्टार्ट तो कर सकते हैं कि आप इंटरेस्ट लेके अरबिक लैंग्वेज सीखना शुरू करें, लेकिन हाउ डू यू पुट इन दैट इंटरेस्ट, खास तौर पे बच्चों में भी, और एंड सस्टेन इट? एग्जैक्टली। देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल। पहले तो अपनी आप प्रॉपर्टी, आप ये, मैं असल में एक बात बोलता हूँ, वो ये बात है
کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا اینڈ آبجیکٹو بڑا کلیئر ہونا چاہیے، بہت کلیئر ہونا چاہیے. اگر آپ کا اینڈ آبجیکٹو کلیئر ہے آپ کو راستہ نظر آ جاتا ہے. ہمارا اینڈ آبجیکٹو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہمارا اینڈ آبجیکٹو آخرت کی کامیابی نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہی بھول بھلائیوں میں جس طرح ہم پڑے ہوئے ہیں وہ پڑے رہیں گے. ہم آخرت میں زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی کامیابی، اس لیے کہ آخرت میں یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ ہوگی آخرت کے بعد. یہ اتنی امپورٹنٹ چیز جو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، یہ بڑا ہمیں زور لگا کے سوچنا پڑتا ہے. اتنی خطرناک وہ جگہ ہوگی کہ عابد بلائیں گے، عابد ادھر آؤ، عابد ادھر آؤ، اچھا تم کامیاب ہو، تمہارے وزن بھاری تھے، تم جا رہے ہو ہمیشہ کی جنت میں. سبحان اللہ، ویری گڈ. لیکن اگر بلائیں ادھر آؤ عابد، تمہاری جو ہے اب تم نے وہ کام نہیں کیا جو میں نے تمہیں دیا تھا، اب تمہارا جو ہے ٹھکانہ ہمیشہ کی دوزخ. I mean, can you imagine that? Can you imagine? ہم تو اس لحاظ سے سوچ ہی نہیں رہے. اگر ہم آخرت میں اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دنیا کی طرف دیکھیں تو ایوری تھنگ بیکمز ویری کلیئر. ہماری پریورٹیز صحیح ہو جاتی ہیں، آپ کو اپنی پریورٹیز صحیح نظر آتی ہیں. تو ہمیں دنیا میں رکھ کر آخرت کے لیے کام کرنا سکھایا جاتا ہے کہ دنیا میں رہو اور آخرت کے لیے نماز پڑھ لو، یہ کرو. ہمیں وی شوڈ پلیس آور سیلف ایٹ دی اینڈ اینڈ دین لک ایٹ دس ورلڈ، ہاؤ وی شوڈ لیو دس ورلڈ ٹو سکسیڈ ان. اگر آپ یوں کریں گے تو آپ یقین مانیں ہر چیز میرے نزدیک بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. We should live our lives in retrospect. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بڑی ضرور ہے ریئلائزیشن کرنا کہ اللہ کی طرف سے ہم ڈیزائنڈ ہیں ٹو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم بہترین صورت میں پیدا کیے گئے ہیں. آپ کا جو بچہ ہے وہ بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. ہی از لوڈیڈ ود آل دا فیکلٹیز اینڈ پوٹینشیل ٹو پرفارم ایز Allah's representative on this earth. اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، ہمارا مقام ہے نا اللہ کے بعد، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، جنوں سے بھی اعلیٰ. تو ہم تو بہت زبردست مخلوق ہیں. اللہ رب العزت بہت زبردست مخلوق ہیں. ہم تو ریئلائز نہیں کر رہے، ہم تو جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں. جو مغرب نے دے دیا کہ جانور سے انسان بنے، ہم اسی کانٹیکسٹ پہ ہماری تمام چیزیں ہو رہی ہوتی. ہم تو اس لیول سے اپنے آپ کو نکال نہیں پاتے ہے نا. تو وہ اصل میں کچھ ریئلائزیشن کی ضرورت. عربی از ناٹ ایٹ آل اینی ایشو، بہت آسان ہے. صرف آپ ذہن میں یہ ڈالتے ہیں بچے کے کہ بھائی ابھی تو تمہیں آگے جا کے نماز پڑھنا شروع کرنا ہے تو یو شوڈ نو عربک. اس لیے کہ نماز تو آپ جو سورہ پڑھتے ہیں کم از کم دونوں سورے، آپ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ جواب دیتا ہے وہ عربک میں ہی ہوتا ہے نا. اور عربک میں جس طرح آپ نے وسیم بھائی بولا کہ عربک کو ٹرانسلیٹ نہیں، کسی بھی زبان کو دوسرے میں ٹرانسلیٹ جب آپ کرتے ہیں تو افیکٹونیس ختم ہو جاتی ہے. افیکٹونیس بالکل ختم ہو جاتی ہے. اور عربی کلام اللہ کا کلام آپ سوچئے جو ہماری اتنے ضروری ہے، اگر وہ ہم اس کی زبان جس پہ اتارا گیا نہیں پڑھیں گے تو وہی حالت ہوگا جو ہمارا ہے. وہ ترجمے میں گھس جاتے ہیں، تفاسیر میں گھس جاتے ہیں. میرے نزدیک تو انیشیلی آپ کو تفسیر میں گھسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنا راستہ اگر ہم قرآن کے ساتھ ملا لیں، اپنا کنیکشن ملا لیں، تو آپ یقین مانیے کہ ایک الگ انسان جنم لے گا. اللہ سے جب آپ کلام کریں گے نا ڈائریکٹلی، بولتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہونا، بال کھڑے ہونا، تقشعر القلوب. تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ اپنے خالق سے جو انلمیٹڈ پاور ہمیں نہیں، وہ کیا چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے ڈائریکٹلی آپ رابطہ رکھے ہوئے ہیں. وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی گائیڈ لائنز دے رہا ہے. اور قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ وائز نہیں ہے، وہ ہر جگہ سبجیکٹ مکسڈ اپ ہے. صحیح ہے، وہ اللہ کا طریقہ جو بالکل ہی اللہ کبھی غلط نہیں طریقے استعمال کر سکتا ہے. ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے وہی بہتر طریقہ ہے، اس کے بجائے کہ اللہ بولتا اب جو ہے یہ چیپٹر زکوٰۃ پہ، یہ چیپٹر عبادات پہ، یہ چیپٹر جو فکر آخرت پہ. اچھا، اس میں عابد انکل ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ آج کل کے کانٹیکس میں یہ اس قسم کے تربیتی سیشنز، لیسنز بچوں کو بہت کم مل پاتے ہیں. بچوں کو کیا، ایون بڑوں کو بھی بڑا کم مل پاتے ہیں. اور آج کل جو دوسری سائڈ پہ جو ان پٹ بچوں میں جا رہا ہے نا، وہ بہت زیادہ ایکسیسو ہے. فار انسٹنس وہ گیمنگ ہو گئی، وہ یوٹیوب ہو گیا، شارٹس ہو گئی، اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی کہ وہ اتنی انٹائسنگ لگتی ہیں کہ جب آپ اس طرح کا کوئی سبجیکٹ پڑھنے کی کوشش کریں یا کچھ کریں تو وہ بچوں کو تھوڑا ڈرائی لگتا ہے.
تو اس طرح کے میرے خیال ہے ان پٹ تھوڑا بڑھانا چاہیے. آپ اس میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائپ کی تربیتی چیزیں زیادہ ہونی چاہیے یا کیا ہونا؟ I am not for تربیتی نظام، خاص طور پہ انٹرنیشنل تربیتی. بچہ بہت سمجھدار ہوتا ہے. The most important thing is for us to play role models to our children. ٹھیک ہے، ایک تو سب سے پہلی بات ہے رول ماڈل، اور ان کو وہ ماحول دیں جس پہ وہ بہترین طریقے سے، اگر جس ماحول میں آپ بچے کو رکھیں گے اس ماحول کے لحاظ سے اس کا پرسیپچل فریم ورک ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ انہیلدی ماحول میں رکھیں گے اسی حساب سے ہوگا، بہت حد تک افیکٹ ہوگا. اللہ کا نیچرل جو فریم ورک ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن وہ کرپٹ ہوگا. اس کی مثال یوں ہی ہے کہ اگر آپ مغرب میں رہتے ہیں اور مغرب کا حیا کا سٹینڈرڈ بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ جو انسان مغرب میں رہتا ہے وہ امیون ہو جاتا ہے مغرب کے سٹینڈرڈ سے لا محالہ. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں جو بحر کے مغرب سے الگ ہے، کچھ بھی آپ بولیں مغرب سے بالکل الگ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کا ایک جو حیا کا لیول ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ نیچرل ہے. بچوں کو آپ کو زیادہ، بچوں کو ایک تو قرآن سے جوڑنا، رول ماڈلنگ کرنا، ان کو اچھا ماحول دینا، ڈیفرنٹ فینومیناز سے ایکسپوز کرنا، ان کو سوچنے، بچہ تو سوچنے کی مشین ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سوچتا ہی رہتا ہے. تو جو بھی آپ اس کو پرووائڈ کریں گے اس پہ بچہ سوچے گا. ٹھیک ہے، جب میں ماحول کی بات کر رہا ہوں، چلیں امام غزالی نے تو بول دیا کہ بھئی آپ کا جو کام ہے وہ ہے صرف ماحول ڈیولپ کرنا. ٹھیک ہے نا، ماحول جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. علم جو ہے انسان کے اندر ہے، وہ اندر سے باہر نکلتا ہے، باہر سے اندر نہیں ڈالتے. میں ایک چیز، اصل میں وزڈم جو ہے نا وہ اندر سے باہر نکلتی ہے، انفارمیشن باہر سے اندر جاتی ہے. جو آیات بول لیجئے، نالج از اے مکسچر آف انفارمیشن اینڈ یور وزڈم. نالج جو ہے نا اس کو آپ انفارمیشن کو جب معنی کچھ پہناتے ہیں اس دنیا کے کانٹیکسٹ میں، وہ نالج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس نالج کا جو صحیح استعمال، آپ بولیے کہ جب یہ آیات آپ کے اندر جاتی ہیں اور پھر آپ کے اندر سے جو اصل باہر نکلتا ہے وہ وزڈم ہوتا ہے. اور جو وزڈم ہے ہمیشہ اندر سے باہر نکلتا ہے. جو اللہ نے آپ کو انالیٹیکل فریم ورک دیا ہے اس پہ جب آپ نالج کو جا کے ملسیفائی کرتے ہیں یا اس پہ غور کرتے ہیں تو وہ نالج جو ہے وزڈم کی شکل میں آنی چاہیے. یہ وزڈم کا اس وقت سخت فقدان ہے، ہم نالج پہ ہی رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ان پڑھ خاتون انہوں نے یہ بولا کہ دیکھو تم لوگ بڑی تمنا کرتے ہو کہ آ جائے مہدی، آ جائیں حضرت مہدی آ جائیں، لیکن اگر حضرت مہدی آئے تو سب سے پہلے جو مخالفت کرو گے تم لوگ کرو گے. میں نے بولا یار واٹ اے وزڈم، ہم تو بڑے لیڈر مل جائے ہمیں حضرت مہدی، جو صحیح لیڈر آئے گا سب سے پہلے کوڑے ہم پہ برسائے گا، وہ سب سے پہلے وہ ہمیں کریکٹ کرے گا. ہر پیغمبر کے ساتھ یہی ہوا نا. میں نے جو آبزرو کیا، اقبال کی جو انسان ہے وہ جو باقی دو ہمارے پاس طبقے ہیں، ایک مغرب اور ایک جو ہے علماء کا، اس سے بالکل الگ ہے، اس سے بالکل الگ ہے. ہماری غلطی یہ ہوئی ہسٹری میں، آج سے 1200 سال پہلے، حضور کے 200 سال بعد، کہ ہم یونان کے فلسفے میں گھسنا شروع ہو گئے. مامون رشید نے بڑی بڑی کتابیں ٹرانسلیٹ کرائیں. 300 سال بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہم پوری طریقے سے امرس ہوتے ہیں گریک نالج میں، گریک فلسفی میں. 300 سال بعد ہی الفارابی کو بولا جاتا ہے ارسطو دوم، ایرسٹوٹل دا سیکنڈ. امام غزالی آتے ہیں، ہی ریئلائزز دی ایشو کہ ہم تو پوری طریقے سے ہم وی ہیو ڈیویٹڈ، اور ہم نے جو ہے گریک فلسفے میں ہم ڈوب گئے. وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن میں یہ آبزرو کرتا ہوں، میری ناقص عقل یہ بولتی ہے کہ امام غزالی بھی بہت حد تک گریک نالج سے انفلوئنس، جو انہوں نے جو دلائل بھی دیے، اور جو پھر میں ان کی کتابیں وغیرہ بھی جو میں نے دیکھی، میں نے ریسرچ کرایا ہے امام غزالی میں، اور مجھے یہ لگا کہ ان کا بھی جو ماڈل انسان کا ہے وہ گریک ماڈل ہے. تو اس وقت جو ماڈل مدارس قائم
لے کے چل رہے ہیں وہ بیسیکلی گریک ماڈل ہے اینڈ دیٹ ہیز بین آپ بولیے مکسڈ ود دا ویسٹرن ماڈل. اس سے انہوں نے اس کو پولیوٹ کیا ہے. دو مکسر ہیں. مغرب جو ہے اس نے تھوڑا بہت شروع انہوں نے گریک سے ہی کیا تھا لیکن اب انہوں نے اپنا ایک ماڈل ڈیولپ کیا ہے دیٹ از بیسڈ آن دیئر کنسیپٹ آف دا ورلڈ اینڈ لائف. لیکن جو اقبال کا ماڈل ہے وہ حضور کا ماڈل ریجنریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے. دیٹ از وائی اٹ از امیزنگ. اقبال کے نزدیک آدمی نہایت ہی ڈائنامک ہے. یہ نا ستاروں سے آگے جہاں ابھی وہ انسان کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ انسان میں بے انتہا کیپیسٹی ہے اور انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اقبال کی سب سے بڑی بات ہے. اور اقبال تقلید کے بالکل خلاف ہے. تقلید کے ٹھیک ہے. اقبال کیا بولتا ہے؟ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. غور سے سنیے. جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ. اگلا شعر ہے تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے گا. نہ بولتا سائنس میں بھی تقلید نہیں کرو گے اس لیے کہ جو انسان کا جو سٹرکچر ہے وہ آگے رہنے کے لیے ہے پیچھے رہنے کے لیے نہیں ہے. انسان جو ہے اس کی جو اللہ نے بنائی ہے اس کی صفات وہ آگے ہر چیز میں آگے دوڑنے کی چیزوں کو آگے سے لے جانے کے لیے. جب آپ تقلید کے موڈ میں آتے ہیں تو وہ جو صفت ہوتی ہے نا انسان کی ڈائنامک صفت ہر چیز میں آگے انوینٹیو کریٹیو. پھر اقبال یہ بولتا ہے جاوید نامہ میں کہ جو کریٹیو نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. چند چیزیں ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ they should come up to make us realize what children are. کیا زبردست اللہ نے انسان کو بنایا ہے. why we have lost that, where we are going. ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو ہمارا 1 گھنٹے میں اللہ کا شکر ہے کہ to most of the extent جو میرا جو یہ پورا ایک پیراڈائم بالکل پیراڈائم شفٹ ہے. مطلب ایک ویسٹرن فلسفی سے اور اس طرح 1 گھنٹہ تو کچھ ٹائم نہیں ہے. نہیں یہ تو وہ بلکہ اس سے بہت زیادہ اور سوال اٹھ چکے ہیں جس میں میں سوچوں وہ کیسے کور ہو سکتے ہیں. ہمیں آپ کو پھر سے تکلیف دینی پڑے گی اور بار بار تکلیف دینی پڑے گی اور ابھی سے اس کی معذرت. لیکن سوری وی نیڈ دس. نہیں اینی ٹائم میری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے. میں تو آخرت کے لحاظ سے دیکھ رہا ہوں. لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم قیمتی وقت سے نکالا. میں بولتا ہوں کہ فکر نہ کریں میں بڑا خود غرض ہوں. میں صرف اپنی آخرت کے پیچھے میں فکر کرتا ہوں. مجھے آپ لوگ مانے نہیں مانے چینج ہو نہیں چینج میری بلا سے مجھے اس کی فکر نہیں ہے. مجھے یہ فکر ہے کہ جو اللہ نے جو تھوڑا بہت اگر آپ کو کچھ دیا ہے تو ہے ڈیڈ یو کمیونیکیٹ دیٹ اور ناٹ. نہیں اس میں ہمارا مقصد بھی یہی تھا عابد انکل. تھوڑا سا ہم نے جو یہ سٹارٹ بھی کیا تھا اسی وجہ سے کیا تھا کہ جو چھوٹا موٹا ہم نے کچھ سیکھا ہے اپنی انڈیویجول جرنیز میں ہوم سکولنگ میں یا اس کے علاوہ بھی ویسے بھی تو اس کو تھوڑا سا کوشش کی جائے کہ باقی لوگوں تک بھی پہنچائی جائے. جیسے ہم تک بھی پہنچی ہے ہم نے بھی اسی طرح سیکھا اور کچھ نہ کچھ کیا تو شاید کسی کا بھلا ہو جائے اسی ایک انیشیٹو سے. ہم اپنے بچوں کو اقبال سے نہیں جوڑ پاتے. ہم کیا غلط کر رہے ہیں جس سے ہمیں وہ فکس کر لیں. وہ 1 یا 2 یا 3 چیزیں جو ہیں یہ تم لوگ فکس کرو پہلے تب تم اقبال کے ساتھ جوڑ پاؤ. نہیں اصل میں دیکھیے جو میرے نزدیک جو ہم نے جو کی مسٹیک کی ہے وہ انسان کے سمجھنے میں کی ہے. ہیومن ماڈل ہم غلط ہیومن ماڈل لے کے چلے اور یہ 1200 سال پہلے ہی ہم نے یہ غلطی کر دی تھی. تو مغرب تو اس کا قصور نہیں ہے. وہ تو چلیں اپنے اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر مغرب کو دیکھا ہو تو مغرب نیچر کی طرح واپس آ رہا ہے جس سے وہ باغی ہو گیا تھا 40s 50s 30s 40s 50s 60s. اس میں مغرب باغی ہو گیا تھا نیچر سے کہ گاڈ از ڈیڈ اور وی آر گوئنگ ٹو کنٹرول ایوری تھنگ. اور پتہ نہیں کس طرح اس نے یہ کلیم کیا تھا. بہرکیف ناؤ دے سے اگر آپ نے کین رابنسن کے سنا ہے ہز
7 minute skit جو اس نے CNN کو دی ہے کہ ٹیچنگ از ناٹ لائک میکنگ موٹر کارز. وہ اس بندے نے یہ بات بولی جو امام غزالی اور پلیٹو نے بولی تھی, اور میں حیران ہوں. اس نے بولا کہ ٹیچر کا کام جو ہے وہ زبردستی انسان کو صحیح کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا کام مالی کا کام ہے, کہ مالی جس طرح کھینچ کھینچ کے پودوں کو بڑا نہیں کر رہا ہوتا اور نہ ہی پھول کی پتیوں میں رنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ ماحول کریٹ کر دیتا ہے ایک ہیلدی, جس میں یہ چیزیں خود بہترین طریقے سے نکلتی ہیں. یہ کین رابنسن جیسے بندے نے بولا, آئی ایم امیزڈ. دیکھیے ان کے فرسٹ پرنسپلز آف ایجوکیشن ہے, دیکھو ان کا نام نہیں آ رہا, بہرکیف, ان کا بھی بالکل یہی, انہوں نے 1960s میں یہ لکھا تھا اپنی تھیسس, اور نہیں بولا تھا کہ یہ جو لرننگ ہے دیٹ از نیچرل, لرننگ از اے پروسیس آف گروتھ. جس طرح باڈی ہماری خود بخود بڑھتی ہے, آپ روک نہیں سکتے باڈی کو, اور جب بڑھتی ہے تو اس کو بھوک لگتی, جب ڈیمانڈ کرتی ہے نا باڈی بڑا ہونے کا, تو پھر آپ کے ٹیشوز جو ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں چیزوں کی, اور پھر وہ آپ کو اس پروسیس میں بھوک لگنی شروع ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ کھاتے ہیں انگریڈینٹس ڈالتے ہیں. انہوں نے بولا نالج بھی اسی طرح بڑھتی ہے, یہ آپ کی بھوک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو نالج خود بخود سیلف گروتھ کے پرنسپل پہ عمل کرتی ہے. آپ نالج کو خود بڑھنے دیں, بس آپ وہ ماحول پرووائڈ کر دیں جس سے وہ نالج آگے نرچر ہو. آپ کو انجیکشنز لگانے کی ضرورت نہیں جو ہم بچوں کو لگاتے, بچوں کو ایکسپوز کیجئے ڈفرنٹ فینومینا سے, ڈفرنٹ چیزوں سے, گھومے پھرے نہیں کہ تمہیں نظر آتا, جہاں قرآن بھی بولتا ہے نا, تو بچوں کو چیزوں ایکسپوز کریں. ڈونٹ بی وریڈ اباؤٹ, بچوں کے صرف جو وری کریں ایک تو اف یو آر پلئنگ کریکٹ رول ماڈل اور ناٹ, اور آپ نے سیدھا راستہ جو پریورٹیز اپنی جو ہیں وہ صحیح رکھی یا نہیں رکھی, بچے اس کو فالو کریں. اقبال, میں اردو نہیں ہوں, میرا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا اردو سے جس طرح عائشہ کا ہے, میرا کوئی اردو سے تعلق نہیں ہے. نہیں, اقبال کا جو بہت ردمک شاعری ہے, مجھے بچپن میں جو اقبال کا کلام یاد ہو گیا تھا وہ میری زندگی بھر میرے ساتھ رہا ہے. بچوں کو آپ شکوہ, جواب شکوہ, اور بچوں کی جو اور بھی پوئمز ہیں اس میں ڈالیں, بچے خود انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اقبال کو پہچاننا شروع کر دیں گے, اس لیے کہ اقبال کی جو شاعری کی تھیمز ہیں بہت نیچرل ہیں. میں عابد انکل آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اگر کوئی ایزی سٹارٹنگ پوائنٹ آپ دے سکیں, کوئی بک کا حوالہ. اقبال کی جو 7 پوائنٹ بچوں کے, دیکھیے اقبال کو جو 7 بچوں کے لیے انہوں نے نظم رکھی ہے, وہ اگر آپ وہ نظم وہ مل جاتی ہیں آپ کو, وہ اس میں بھی ERDC کی جو کتاب چھپی اس میں بھی ہیں, تو وہ بچوں کو اس میں بھی ڈالیں. لیکن شکوہ جواب شکوہ جو ہے, بچہ جب 8-10 سال کا ہو جائے, بہت زبردست. میں گنگناتا رہا زندگی میں, ایک بڑا میری موٹیویشن جو تھی نا وہ شکوہ اور جواب شکوہ کے اشعار تھے, تو وہ میرے ساتھ رہے. پروبیبلی وہی میرا اینکرنگ پوائنٹ تھا جس نے آخر کار مجھے اقبال سے پھر فائنلی بڑا ہونے کے بعد جوڑا. وہ ہے واقعی. تو میرا خیال بچے خود انٹرسٹ جب لیں تو دوسرے لٹریچر پڑھانے کے بجائے آپ اقبال کی کتابوں میں ڈال سکتے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ. ہمارے سسر کو بہت اقبال پسند, بہت, وہ چلتے پھرتے اقبال اقبال. اچھا, سبحان اللہ. تو عائشہ نے اس سے ذرا سا انسپریشن لے کے ہمارے بیٹے کو تھوڑی شعر و شاعری سکھانی شروع کری. تو اس نے پہلے مومن کا کلام دیا اور سکھا دیا, اور کبھی تو کہنے لگے مومن بھی اچھا ہے لیکن اقبال کی جو بات ہے نا وہ تم نے ضرور کروانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جس نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, ابھی تھوڑا سا پوز آیا ہے اس میں, صاحبان ذوق کے نام سے, جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ریکارڈ کر رہی تھی کہ بچوں کو شعر و شاعری سے کس طرح ادب سے ریلیٹڈ تھا, یا it was more just to how to small tips on how to get Urdu شعر و شاعری into the children. So not really adab as much as just get them more connected to the language, and perhaps that's adab. میری کیونکہ اردو اتنی ناقص ہے کہ آپ چلے. جزاک اللہ عابد انکل, thank you very much for your time. Really appreciate this into education, into yourself, and into ہم نے تو ابھی اسکریچ, میرے خیال سے تو اسکریچ بھی نہیں کیا. I wouldn't even call this scratching. ہم تو کہیں گے ابھی سے ایک گلپس ہمیں ملی ہے,
اور نہیں ہم عابد انکل کو میرا خیال ہے بادر کریں گے اور بھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ لرننگ تھی، مطلب میرے لیے تو بہت زیادہ تھی، کافی ساری چیزیں، خاص طور پہ یہ جو آپ نے ڈیزائن کا اور وہ سارا وہ بتایا نا کہ کس طریقے سے آلریڈی انسان کے اندر یہ نالج اویلیبل ہے اور آپ نے اس کو ٹیپ ان کیسے کرنا ہے، اس میں میرا خیال ہے کافی اور بھی لرننگ ہو سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں اس کے بعد جو So I think ہمیں Asad, you and I need to do some homework اور ہم سوال لے کے آتے ہیں and then we'll present those to Abid uncle کہ اب آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیں تاکہ ذرا سی guided اور meaningful discussion. جی اچھا، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہو تو میرا ایک بلاگ بھی ہے ایجوکیشن فرام کریٹرز پرسپیکٹیو یا tarbiyah.forum.wordpress.com، اور اس بلاگ میں اباؤٹ 154 اپلوڈز ہیں، 154 آرٹیکلز ہیں میرے، اور آپ لوگ حیران ہوں گے سب آرٹیکلز کیا تھے. یہ ہوم سکولرز نے جو مجھ سے سوالات کیے تھے، میں نے جوابات دیے تھے، ان کو میں نے تھوڑا سا ایڈٹ کر کے مجھے عرفان ڈاکٹر عرفان ہیں جی بالکل، عرفان حیدر صاحب، تو انہوں نے بولا کہ آپ کے اتنے سارے ہیں لیکن آپ کی وائی ڈونٹ یو اپلوڈ دس ان اے بلاگ، تو وہ میں نے بولا بالکل صحیح بولا انہوں نے. تو اٹ ٹک می 1-2 years ٹو اپلوڈ دیٹ. تو میری وہ سوال و جواب ہی کا جو تھا، وہ سوال آتے تھے تو پھر جو ہے میں جواب دیتا تھا اور اس کا پھر ایک جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا آرٹیکل بن گیا. Thank you for giving me this opportunity. نہیں اٹ واز این آنر فار اس کہ آپ نے ٹائم نکالا ہے اور آپ نے اتنا زیادہ ٹائم ہمیں دیا ہے.